الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ان مقربین کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس سلام ہی سلام کی آواز آوے گی۔ گزشتہ مقربین کے متعلق بات آئی تھی کہ مقربین کے اعمال کیا ہے، مختصر انداز میں ذکر کیا تھا، ورنہ جو اللہ کی مانے اور اللہ کے رسول کی مانے اخلاص کے ساتھ، جس کا حاصل یہ ہے کہ پوری شریعت حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کرے، وہ مقربین میں شامل ہوگا۔ ویسے کچھ بات آئی تھی، ان مقربین کی نعمت کا باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، فی جنات النعیم، کہ لوگ
آرام کے اور نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ اس کی کیا تفصیل ہے وہ خود باری تعالی آگے علی سرر موضونہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے باری تعالی نے ان مقربین کا شمار کیا ہے اور ان کی تعداد بتائی ہے کہ لوگ کتنے ہوں گے کون سی جماعت میں سے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اصل میں ثلۃ کہتے ہیں اتنے بڑے ازدحام کو، بھیڑ کو اور مجمع کو جو گننے میں نہ آئے۔ صاحب معالم التنزیل کے حوالے سے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے الجماعت غیر محصورۃ العدد، کہ جس کی تعداد شمار نہ کی جا سکے اس جماعت کو صلہ کہتے ہیں۔ اور صاحب کشاف علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ کسی گروہ کے کثیر لوگوں کو الامۃ من الناس الکثیر۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقربین کے تذکرہ میں ان کی تعداد بتاتے ہوئے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ مقربین اولین میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے تھوڑے ہوں گے۔ اور باری تبارک تعالیٰ نے آگے اصحاب الیمین کا جو ذکر فرمایا ہے یہ بھی جنتی ہی ہے، لیکن مقربین سے کم درجے کے جنتی ہیں، داہنے والے، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، کہ اولین میں سے بھی کثیر جماعت کے لوگ ہوں گے اور آخرین میں سے بھی کثیر جماعت کے لوگ ہوں گے۔ تو یہاں بھی اولین فرمایا، آخرین فرمایا، لیکن دونوں کے لیے ثلۃ کا لفظ بیان فرمایا، اور مقربین کے تذکرے میں اولین اور آخرین کا ذکر فرمایا، اولین کے لیے ثلۃ کا لفظ استعمال فرمایا اور آخرین کے لیے قلیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے یہاں مقربین کے تذکرے میں۔ اس بارے میں مفسرین کے دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، اور دونوں کے الگ الگ قول ہیں۔ پہلا قول کہ اولین سے مراد حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے سید الاولین والآخرین افضل البشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اولین کا گروہ ہے، اور آخرین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک کے لوگ۔ یہ قول امام مجاہد، حضرت حسن بصری رحمہم اللہ کا ہے، اور اسی قول کو ابن جریر طبری علیہ الرحمن نے پسند کیا ہے، اور ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے بھی
بیان القرآن میں اسی قول کو راجح طور پر نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگلوں سے مراد متقدمین ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل تک، اور آخرین یعنی پچھلوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک۔ کذا فی الدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا۔ اور پھر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے نقل کیا، اور متقدمین میں کثرت سابقین اور متاخرین میں قلت سابقین کی وجہ یہ ہے کہ خواص ہر زمانے میں کم ہوتے ہیں، مقربین ہر زمانے میں کم رہتے ہیں، اور متقدمین یعنی آدم علیہ السلام سے زمانہ خاتم الانبیاء تک کا زمانہ بہت طویل ہے بنسبت امت محمدیہ کے جو قرب قیامت میں پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس امت کا وقت بہت کم ہے، اگلے لوگوں کا وقت بہت زیادہ ہے، تو باقتضائے عادت زمانہ اس طویل زمانے کے خواص بنسبت امت محمدیہ کے مختصر زمانے کے خواص کے کم ہوں گے، کیونکہ اس طویل زمانے میں 1,00,000 2 لاکھ تو انبیاء ہی ہیں، تو وہاں مقربین کی تعداد، سابقین کی تعداد زیادہ ہونا لازمی چیز ہے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں، اس لیے خواص سے مقربین کا بڑا گروہ متقدمین کا ہوگا، اور متاخرین یعنی امت محمدیہ میں اس سے کم ہوگا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پچھلی امتوں میں سابقین زیادہ ہوں گے اور ہم میں کم ہوں گے؟ ظاہر بات ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ الاولین سے مراد اگلی امتیں ہیں اور آخرین سے مراد یہ امت ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کو جب کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تھا تو آپ سکوت اختیار فرماتے تھے، کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ یہی ہم امت کے لوگوں کو بھی خصوصاً مشائخ، مفتیان کرام اور علماء عظام کو بھی اختیار کرنا چاہیے، نہ آتا ہو تو سکوت اختیار کرنا چاہیے، اپنی لا علمی کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اور یہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، صحابہ کرام کو بھی اسی کی تعلیم تھی اور امت کو بھی اسی کی تعلیم ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ اس کے بعد سال بھر تک اگلی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع یا عمر ما قد انزل اللہ، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، الا وان من آدم الی ثلۃ وامتی ثلۃ، الحدیث۔ اے عمر سنو، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اولین میں سے بھی صلہ یعنی بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی صلہ یعنی بڑی جماعت ہوگی،
اور یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام سے مجھ تک ایک سلہ ہے اور میری امت دوسرا سلہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ جب سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر شاق ہوا، دشوار ہوا، بڑا بھاری پڑا کہ ہم بنسبت سابقہ کے کم رہیں گے۔ اس وقت دوسری آیت نازل ہوئی، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنۃ بل ثلث اہل الجنہ بل نصف اہل الجنہ وتقاسمونہم فی النصف الثانی۔ مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ جنت میں ساری مخلوق کے مقابلے میں چوتھائی ہوں گے، نہیں بلکہ تہائی ہوں گے، نہیں بلکہ نصف اہل جنت ہوں گے، یعنی 50-50 جنتیوں میں سے 50% اس امت کے ہوں گے اور 50% اگلی ساری امتوں کے ہوں گے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور باقی نصف میں بھی کچھ تمہارا حصہ ہوگا، تو اور بڑھ جائیں گے۔ اس اعتبار سے امت محمدیہ جنت میں زیادہ ہوگی۔ صاحب انوار البیان معاشق الہی صاحب نے نقل کیا ہے ایک جملہ، گو یہ کم تعداد بھی بہت بڑی تعداد میں ہوگی، کیونکہ ان کو سابقہ کی اعتبار سے قلیل فرمایا، یعنی یہ جو قلیل ہے ایک امت کے ہیں اور وہ زیادہ ہیں بہت ساری امتوں کے۔ ظاہر بات ہے 2 لاکھ سے زیادہ کم و بیش نبی ہیں تو 2 لاکھ امتوں کے زیادہ ہوں گے کم و بیش، تو وہ زیادہ ہو جائیں گے اور ایک امت کے کم ہوں گے، تو تعداد میں امت محمدیہ کے ہی مقربین کی زیادتی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو ایک قول ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد دونوں طبقے اسی امت کے ہوں گے، اور اولین سے مراد قرون اولا یعنی صحابہ، تابعین وغیرہ، جیسا کہ روایت میں صاف طور پر ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کا سب سے بہتر گروہ میرا قرن ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہو، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہو۔ اور آخرین سے مراد قرون اولا کے بعد والے حضرات ہیں، تو گویا کہ صحابہ میں سے مقربین یعنی قرون اولا کے مقربین زیادہ ہوں گے اور قرون اولا کے بعد کے مقربین ان کے مقابلے میں کم ہوں گے، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ اور اس کی تائید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، جن کی پرورش ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعا کی ہے تحنیک کرتے وقت، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے اللہ ان کو دین کی فقاہت عطا فرما اور ان کو لوگوں کا محبوب بنا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں بھی مشہور، حدیث میں بھی مشہور، تصوف میں بھی اور تزکیہ میں بھی مشہور اماموں میں سے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے نوازا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سلۃ من الاولین کی تفسیر میں فرمایا کہ سلۃ ممن مضی من هذه الامہ، کہ اس امت کا ایک گروہ گزر چکا ان میں سے ہوگا، بڑا گروہ، بڑی جماعت،
اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے فرمان سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین کے متعلق ارشاد فرمایا ہما جمیعا من هذه الامہ، یہ دونوں جماعتیں اس امت محمدیہ میں سے ہوں گی۔ تو گویا کہ کنتم ازواجن ثلاثہ، جو باری تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ تم 3 گروہ میں ہوں گے، تو اس امت محمدیہ کے 3 گروہ، ایک امت محمدیہ کا گروہ مقربین کا جو قرون اولا کے لوگ ہوں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد والے لوگ مقربین میں کم ہوں گے۔ دوسرے سلتم اصحاب الیمین، کہ پہلی گروہ کے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی اور پچھلے گروہ کی بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، اور اصحاب الشمال یہ تیسرا گروہ۔ اس طریقے سے خطاب امت کو ہو جائے گا۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ امت کی فضیلت، چونکہ یہ امت افضل الامم ہے، قرآن میں باری تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تمام امتوں میں، تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اسی طرح دوسری جگہ پر باری تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، اور وسط کا ایک ترجمہ افضل امت، وسط کا ایک ترجمہ خیر امت، وسط کا ایک ترجمہ معتدل امت۔ اور پھر یہ امت جیسے پچھلی مرتبہ آیا تھا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حق میں گواہی دے گی، اور اس امت کی گواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہم السلام کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے اور ان کی قوموں کے خلاف فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ امت کی بڑی فضیلت ہے، اور امت کی فضیلت اس کے اندر اعلیٰ طبقہ کی زیادہ تعداد ہی سے ہوتی ہے۔ اس لیے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین میں اس امت ہی کے گروہ کا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا بڑا گروہ ہوگا مقربین میں سے، اور ان کے بعد والے لوگوں میں سے کم تعداد مقربین میں ہوں گی، اور بالکل بدیہی بات ہے۔ تو گویا کہ اس امت کے افراد مقربین کے زمرے میں، اصحاب الیمین کے زمرے میں، جنتیوں میں دیگر امتوں کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہوں گے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل الجنت 120 صفا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوگی، 80 منها من هذه الامہ و40 من سائر الامم، اس امت کی 80 صفیں ہوگی اور بقیہ ساری امتوں کی 40 صفیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جنتیوں میں 2/3 امت محمدیہ کے ہوں گے اور 1/3 دوسری ساری امتوں کے ہوں گے۔ 2/3 اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم اور احسان سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں اور السابقون السابقون کے زمرے میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ستاری کا معاملہ فرمائے۔
اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے حق میں تدبیر فرمائے۔ دشمنوں کی تدبیروں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو اللہ تعالیٰ نفاذ سے پہلے ہی ختم فرما دے اور امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی نصرت فرمائے، اعانت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ہمارے مشائخ کی برکت سے ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔